بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج چند بڑی اہم باتیں کرنی ہیں اور ان کا تعلق سب سے پہلے تو جنرل باجوہ کی جو امریکہ کی وزٹ ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو اپنی وہاں ریٹائرمنٹ کی اناؤنسمنٹ کی وہ وہاں کیوں کی، امریکہ میں ان کے متعلق کیا رائے اور ان کو کیا بتایا گیا۔ پھر ایک بہت انٹرسٹنگ انہوں نے پی ایم اے میں ایز اے چیف گیسٹ، پاسنگ آؤٹ پریڈ کے چیف گیسٹ تھے، وہاں انہوں نے تقریر کی۔ بڑی انٹرسٹنگ تقریر ہے، کیا کہا اور کیا نہیں کہا۔ اور نئے آرمی چیف کی اب ایک بات چل پڑی ہے، ایک اور رومر پھیل رہا ہے، اس کے متعلق بھی میں تھوڑا ذکر کروں گا۔ اور اس کے بعد کچھ ذکر کروں گا کہ جو بھی نیا آرمی چیف آئے اس کو امیجیٹلی کیا کرنا ہوگا اگر اس نے اس کے فوج کو بچانا ہے، اور لانگ ٹرم ہمیں اس فوج کے اندر کس قسم کے ریفارمز کرنے ہیں، اور آخر میں حالات حاضرہ پر کہ نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ اب سب سے پہلے چلتے ہیں باجوہ صاحب امریکہ۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور یہ میں بڑے وثوق ذرائع سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ امریکہ باجوہ صاحب سے بہت ہی ناخوش ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے ان سے غلط بیانی کی، ان کو مس لیڈ کیا، مس گائیڈ کیا، عمران کی مقبولیت کے متعلق مس گائیڈ کیا، پاکستان کی سچویشن کے متعلق مس گائیڈ کیا۔ اور یہ جو بہت سینئر سفارتکار ہیں پاکستان میں اور باہر، انہوں نے بالکل صاف کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہیں اب پاکستان کے ساتھ جو ہماری بے پناہ تباہی ہوئی ہے ہماری ریپوٹیشن کی، عام پاکستانی پبلک میں اس سے زیادہ کبھی خراب شاید نہیں ہوئی تھی، اس کو ہم ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہمیں تو یہ بھی اب احساس ہو گیا کہ عمران کو جو انہوں نے ایک بالکل نااہل احمق قسم کا ہمارے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ پرو طالبان ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، وہ تو بالکل نہیں ہے، وہ تو ماڈریٹ آدمی ہے اور بالکل اینٹی امریکہ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور بائی دا وے یہ بار بار ملٹری لیڈرز اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ انہوں نے اس قسم کا اشارہ دینا شروع کر دیا تھا پاکستان کو، اور باجوہ صاحب کو بھی انہوں نے ایک سے زیادہ موقع پر یہ کہا ہے کہ باجوہ صاحب میرا خیال ہے آپ کا ٹائم ختم ہے، اب ہمارا خیال ہے آپ گھر جائیں۔ ان کے جو نیٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں پاکستان میں جو امریکہ کے متعلق عام رائے اور تاثر ہے کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے، نے وہ رجیم چینج کے پیچھے تھا جو کہ وہ تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے جو ہر قسم کے تعلقات کا پاکستان کے ساتھ ہیں وہ بالکل تباہ ہو گئے ہیں، اس کو ری بلڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی بائی دا وے، اس ٹرپ میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی تک ریلیونٹ ہوں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک لفظ ہے نتھنگ ڈوئنگ، جنرل باجوہ پلیز گو ہوم۔ اور بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے ایک یہ بات کی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب آپ نے یہاں رہتے ہوئے یہ بات کہنی ہے لوگوں کو کہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں اور پاکستان مفاد جو ہے حصہ نہیں لے گی، اور ہماری معیشت بہت خراب ہے، اس کو مضبوط کیا جائے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں جو دو میرے پارٹ 1 پارٹ 2 ہیں، چونکہ مرچ مسالہ نہیں ہے اس میں بڑی ڈیٹیل انالیسز ہے تو لوگ زیادہ دیکھتے نہیں ہیں۔ جہاں میں گرجتا ہوں وہ جناب لاکھوں میں جاتے ہیں ویوز، جہاں میں عقل کی بات کرتا ہوں گرجتے برستے بھی کرتا ہوں، لیکن جب گرجتا برستا نہیں ہوں، بڑے سوچ سنبھل کے الفاظوں کا چناؤ لے کے کرتا ہوں تو اس کو دیکھے گا۔ میں نے اس کا پرسوں ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ بہت زبردست ہمیں انڈیکیشن آ رہی ہے کہ امریکہ ری انگیج کرنا چاہتا ہے، وہ تاثر ابھی تک بالکل صحیح ہے۔ اس وقت تک میں نے یہ پورا 12 پیج کی رپورٹ نہیں پڑھی تھی، میرے پاس جو ڈان کے اندر اقتصابات تھے وہ میں نے پڑھے تھے، اور ڈان نے ڈنڈی ماری ہے، اچھی باتیں کی، جو ان کے اندر جو انالیسز ان کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ شہباز شریف کی تعریفیں ہو رہی ہیں، حسین حقانی جیسے 2 نمبر لوگوں نے اس رپورٹ میں ان کا حصہ ایک کھچڑی عجیب قسم کی ہے، اور شہباز شریف، تو میں نے کہا یار یہ جو ہے ٹھیک ہے، انگیجمنٹ ضرور ہو رہی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس میں کوئی دم خم نہیں ہے۔
اور امریکہ کو ہمارے ساتھ انگیج جو کرنا ہوگا وہ آپ میرا ویلاگ پچھلا دیکھیں، پارٹ 1 پارٹ 2، آپ کو اس میں بڑی ڈیٹیل میں نے انالیسس کیا۔ اب آ جائیں جی باجوہ صاحب کی پی ایم اے کے ایڈریس میں۔ اب باجوہ صاحب لیم ڈک ہو گئے، ٹھیک ہے جی، لیم ڈک کیا وہ کیا کہتے ہیں، لنگڑی بطخ، اور اب سب کو پتہ یہ جا رہے ہیں۔ لیکن ان کی جو تقریر تھی نا، ویسے تو بڑی اچھی تقریر تھی، اور اگر ایک عام چیف ہوتے تو میں کہتا یار واہ واہ کیا بات ہے، لیکن بڑی اچھی باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی لیڈرشپ پہ آپ کو ایسا ملٹری لیڈر ہونا چاہیے، میرٹ آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کو رسپیکٹ آپ کے لوگ کریں، آپ بھی لوگوں کی رسپیکٹ کریں، اپنے اگزامپل سے لیڈ کریں لوگوں کو۔ میں نے اس فوج میں 42 سال سروس کی ہے، پہلے میں بھی 42 سال پہلے آپ کی طرح یہاں کھڑا تھا، بڑی زبردست میں نے سروس کی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک وہ دہرائی لائن جو کہ میں نے اپنے پچھلے کافی 1-2 مہینے پہلے ویلاگ میں بتائی تھی کہ باجوہ صاحب آپ کو یاد ہے ہم پی ایم اے میں کیا کہتے تھے، دا سیفٹی آنر ویلفیئر آف یور کنٹری کم فرسٹ اینڈ فارموسٹ۔ تو آپ نے تو کنٹری کو مار دیا ٹھوڈا اور اپنے آپ کو آپ نے سب سے سامنے لے آئے، اور انہوں نے اسی کو دہرایا۔ اور یہ انہوں نے اقتصاب لیا ہے جو انہوں نے تقریر کی سینڈرز کے کیڈٹس میں سے، تو وہ لگ رہا تھا کہ جی وہ اپنی طرف سے بڑی اچھی تقریر ان کو کر رہے ہیں، اور میرٹ اور لیڈرشپ اور یہ اور وہ۔ پھر وہ کہتے ہیں جی اپنے آپ نے جو آپ کا ملک ہے اس کو آپ سرو کریں، اور بڑی انٹرسٹنگ کہتے ہیں اوائڈ فیک نیوز۔ فیک نیوز جنرل باجوہ صاحب فوجی افسروں کو کہہ رہے ہیں اوائڈ کریں، کیا مطلب ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ آپ سنتے ہیں اصل خبر اس کو نہ سنیں، یہ فیک نیوز ہے۔ یہ وہی ہے جو ٹرمپ کہتا تھا، باجوہ صاحب نے بھی وہ ٹرمپزم جیسی چیز کا سہارا لیا، بہت افسوس کی بات ہے۔ پھر جناب انہوں نے کہتے ہیں ہم قانون اور جو ہمارا آئین ہے اس کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے، اور ہمارے جو ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ریسپیکٹ کرنا ہے۔ میں روتا بھی تھا، ہنستا بھی تھا، روتا بھی تھا۔ میں نے کہا یہ سارے جو سامنے کھڑے ہیں 500، 550، 600، 700، ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، روز سنتے ہیں باجوہ نے کیا کیا، وہ اس آدمی کی بات سن کے وہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ یار اس جیسا آدمی ہمارا سپہ سالار بن سکتا ہے، اور پھر ہمارے سامنے بغیر کسی شرم کے ایسی ڈٹائی سے یہ باتیں کرتا ہے۔ اور اس نے اس ملک کی نہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو رسپیکٹ کیا، نہ اس کے قانون کو رسپیکٹ کیا، نہ اس کے آئین کو رسپیکٹ کیا، اور ہمیں کہتا ہے تم رسپیکٹ کرو، اور کہتے ہیں جی ملک کے خلاف جتنی بھی کانسپریسیز ہیں اس کے خلاف لڑیں گے۔ بہت اچھی بات، لیکن ایک جو بات انہوں نے کہی نا کہ جی مسلح افواج اپنے شہریوں کی حمایت سے کسی بھی ملک یا گروہ یا قوت کو پاکستان کی سیاسی یا معاشی طور پر غیر مستحکم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ انگریزی میں کہا تھا، میں نے اردو ترجمہ۔ ماشاءاللہ، تو آپ کس کو یہ تھریٹ دے رہے ہیں؟ یہ تھریٹ صرف عمران خان کو دے رہے ہیں کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے لوگوں کے ساتھ مل کے۔ جنرل باجوہ صاحب آپ ذرا ایک دن اپنے گھر سے باہر نکل کے اپنی گاڑی میں خود ڈرائیو کر کے اپنی بیگم صاحب کو بٹھا کے ذرا راجہ بازار تو چلے جائیں، چلے وہاں چھوڑیں لال کرتی چلے جائیں، آپ چکلالہ کے بازار میں چلے جائیں جہاں سارے فوجی ہیں۔ ابھی میں نے دیکھا تھا چکلالہ کرکٹ گراؤنڈ کا انہوں نے افتتاح کیا بدلے 2-3 ہفتے پہلے، اتنی مذاقہ خیز پکچر تھی، 4 موٹے موٹے جرنیل توند نکلی ہوئی اور جنرل باجوہ صاحب اکیلے کھڑے، وہ چکلالہ کرکٹ گراؤنڈ کی افتتاح کر رہے ہیں۔ وہی ایسے افتتاح تو ہوتی ہے کہ کوئی میچ ہوتا ہے اس پر چیف گیسٹ آتا ہے، کہتے ہیں جی افتتاح کریں گے اور پھر میچ ہوگا۔ اتنی تو ان کی ہمت نہیں ہے، 4 موٹے جرنیلوں کے ساتھ 3 کرنیل اور 2-4 صوبیدار اور این سی اور اپنے ایس ایس جی کے گارڈز کے ساتھ۔ بھائی صاحب یہ آپ پتہ نہیں کون سا خواب دیکھ رہے ہیں، کس آپ مریخ میں رہ رہے ہیں کہ سٹیزنز آف پاکستان۔ آپ کے ساتھ جو سٹیزنز آف پاکستان ہیں ان کا نام بتاتا ہوں: شہباز شریف، نواز شریف، فضل الرحمان، آصف زرداری، بلاول، مریم، حمزہ، یہ آپ کے سٹیزنز ہیں۔ آپ کے ریٹائرڈ سسر اعجاز امجد، علیم خان، یہ آپ کے سٹیزنز ہیں جن کے ساتھ آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر کے ساتھ۔ چھوڑ دیں جی، چھوڑ دیں۔ پھر کہتے ہیں جی یہ ہماری فوج کی سینچریز کی ٹریڈیشن ہے۔ کون سی سینچریز کی ٹریڈیشن ہے؟ 1860 میں یہ فوج بنائی گئی انگریزوں نے، ٹھیک ہے۔ میری اپنی یونٹ 33 محمدی
33rd पंजाबी मोहम्मदन जिसको कहते हैं 15 पंजाब, अब तो मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ निशान हैदर बटालियन है लांस नाइक महफूज की। कौन सी ट्रेडिशन? हमारी ट्रेडिशन सारी ब्रिटिश हैं, कॉलोनियल हैं, मर्सनरी आर्मी की ट्रेडिशन है। पाकिस्तान आर्मी ने अपनी ट्रेडिशंस कोई नहीं बनाई। अगर बनाई होती ना, मैं आपको लिख के देता हूँ कि जनरल बाजवा साहब जैसा बंदा इस फौज का कभी सिपा सलार बन ही नहीं सकता था। अगर ये नेशनल आर्मी होती, इसके अंदर मेरिट होती, 4 मार्शल लॉ कभी ना लगते, और बाजवा जैसा आदमी आके इस मुल्क के साथ इसकी ऐसी की तैसी ना करता जो हम देख रहे हैं। ये ट्रेडिशन है हमारी फौज की, जिसको जनरल बाजवा कहते हैं सेंचुरीज ऑफ मिलिट्री ट्रेडिशन। ये तो जी ट्रेडिशन, मैंने अपनी यूनिट की बात की। मैं तो इनकी अपनी यूनिट वालों से सवाल करता हूँ, 16 बलूच से, इनकी अपने कोर्स से बात करता हूँ, 62nd लॉन्ग कोर्स से। और आप सवाल अपने आप से पूछें कि जनरल बाजवा क्या ट्रेडिशन, क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए, कि आप कितने फ़ख्र से कहेंगे कि ये हमारी यूनिट में था, ये हमारा कोर्समेट था। कहेंगे तो आप ज़रूर, और तंग नज़री होगी कई लोगों की, नहीं जी हमारे यूनिट का। लेकिन याद रखें कौम उनको क्या किस नाम से याद रखती है। अच्छा जी, असल बात क्या है कि उन्होंने क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा। और भाई आप रिटायर हो रहे हैं नवंबर में, अभी 6 हफ्ते बाद, आप कहें इतना ज़बरदस्त मौका है, आप पासिंग आउट परेड को एड्रेस कर रहे हैं, आप कहें भाई मैंने इस फ़ौज को बड़े फ़ख्र से 42 साल सर्व किया, मैं इसका सिपह सलार रहा 6 साल, मैंने इस फ़ौज के लिए बड़ी मेहनत की, और मैं इस फ़ौज से अब जा रहा हूँ, और इस फ़ौज को मैं एक बहुत ही काबिल और प्रोफेशनल आर्मी चीफ के हवाले करके जाऊंगा। जो भी वो आर्मी चीफ होगा, पता तो है नहीं, उसी पर भी तो सारा भी ड्रामा ही उसी के ऊपर है। और ये शायद मेरा आखिरी पब्लिक इंगेजमेंट हो इतनी बड़ी, इसमें फॉरेन डिग्नेटरीज भी आ रहे हैं, फॉरेन कैडेट्स भी हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज को इतना काबिल समझा कि अपने कैडेट्स को भेजा। कुछ नहीं कहा, अपने जाने का एक लफ्ज़ नहीं कहा। ये कैसा सिपह सलार है जिसको इतना बड़ा मौका मिला, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की 146वीं लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड के चीफ गेस्ट में उसने चूं नहीं की कि मैं जा रहा हूं 6 हफ्ते के बाद। तो मेरे उस पर भी कान खड़े हो गए। अब तो इतना सस्पिशियस आदमी हो गया है, तो ये कहते हैं फेक न्यूज़। ओ भाई तुम खुद ऐसे मौके देते हो कि बंदे के समझता है कि ये क्या हो रहा है। एनीवे, अगर ये जा रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है ये बिल्कुल जा रहे हैं, अगर नहीं गए तो कि ज़ियाउद्दीन भट्ट जैसा हो जाएगा, या कोई ऐसा और खुदा न खास्ता हादसा ना हो जाए। ये लेम डक है अभी, लंगड़ी बतख। अब जनाब ये देखना है कि नए आर्मी चीफ कहाँ पर आ रहे हैं। अब जो किसी ने मुझे कहा सर 2 जर्नैलों में पेचा पड़ा हुआ है आर्मी चीफ के लिए, पेचा पड़ा है। तो मैंने कहा किस पे पेचा? कहते जी आसिम मुनीर में और साहिर शरशाद में। इसलिए कि अज़हर अब्बास ने अपने कोर्समेट्स को कहा है और कि जी मुझे तो जनरल बाजवा ने कहा है कि तू बन जाएगा चेयरमैन जॉइंट चीफ, आर्मी चीफ की बात नहीं हुई है। और ये जो साहब जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर और साहिर शरशाद के दरमियान पेचा है। आसिम मुनीर बहुत प्रेफर्ड हैं नवाज शरीफ साहब के, और साहिर शरशाद मेरा ख्याल है इंडिफरेंट हैं। कोई उनकी कहीं मैं बोली या प्रॉक्सी या हाथ खड़े होते हुए उनके लिए मैं नहीं देखता। बाकी जो नुमान वगैरह है उनका तो कोई नहीं। आमिर साहब का नाम अब जिक्र में नहीं आता। लेकिन एक बहुत, और वो ये जिन साहब से मैंने पूछा कि भाई ये जो मैं बात पूछ रहा हूँ ये सही है, उनका नहीं सर इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने कहा यार मैं अपने वीलॉग में ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ बिकॉज़ ये बड़ी ख़तरनाक है। तो उन्होंने कहा सर ख्याल से करिएगा, बिकॉज़ अगर ये सही ना हुई तो लोग समझेंगे आप सस्ती शोहरत करने के लिए लेते हैं। खुदा गवाह है कि मैं सस्ती शोहरत लेने के लिए एक दिन के लिए, मेरा सिर्फ मकसद पाकिस्तान है। आज तक आपने मेरे वीलॉग में मैंने कभी आप लोगों को किसी को भी कहा है कि मेरे वीलॉग को सब्सक्राइब करें फलाना फलाना फलाना? बिल्कुल ऐसी बात एक बंदा भी नहीं देखेगा, मैं फिर भी वही बोलूँगा। वो है नदीम अंजुम साहब, इस वक्त 12वें 13वें नंबर पे। अगर ये 5-6 जो अभी रिटायर हो रहे हैं अक्टूबर में, तो ये 8वें नंबर पे आ जाएंगे। कि जी जनरल बाजवा ने, ये अमेरिका से मुझे किसी ने बताया कि जनरल बाजवा ने किसी को कहा कि मैं तो नवीद अंजुम को बनवा के जाऊँगा।
اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ندیم انجم کا ایک تو یہ کلیئر ہے کہ بہت اٹر لائلسٹ ہیں باجوہ کے، بیکاز انہی کے کہنے پر یہ سارا بدماشی یہ سب کچھ ہوئی ہے جو ہم 9 اپریل کے بعد دیکھ رہے ہیں، اور انہی کے سیکٹر کمانڈرز، انہی کا ڈی جی سی جو یہ بربریت ہوئی ہے یہ انہی کے. دوسرا یہ بھی ایک کہا جاتا ہے، اور مجھے کنفرم نہیں ہے، کہ جو راجہ پرویز اشرف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، یہ ان کے بھی بہت قریب ہیں. تو اب یہ جنرل باجوہ صاحب کیسے سوئنگ کریں گے ان کی اپوائنٹمنٹ؟ اگر شہباز نے اپوائنٹ کرنا ہے تو وہ کیسے سوئنگ کریں گے مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جنرل باجوہ کی جان بچا سکتا ہے ان کے جانے کے بعد تو وہ یہ شاید ندیم انجم صاحب کریں، لیکن چونکہ بڑے قریب ہیں. لیکن اگر کوئی حالات اس طرح کے ہو گئے کہ جنرل باجوہ کے خلاف کبھی نہ کبھی آرٹیکل 6 اور یہ پروسیڈنگز ہوں تو ان کو ندیم انجم صاحب بچا لیں. تو ایک رومر ہے. تو یہ 3 اب پتنگوں کا پیچا لگا ہے. ایک اس میں تکل ہے. تکل آپ سمجھتے ہوں گے، جنہوں نے پتنگیں اڑائی ہوں گے وہ سمجھتے ہیں تکل کیا ہے. اچھا جی، اب جی جو بھی آرمی چیف آئے، یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں، میں نے پہلے بھی کہا کہ آرمی چیف ہوتا ہے. جب وہ آ جاتا ہے نا، وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، وہ اپنا بھی نہیں ہوتا، وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے. 4-6 مہینے لگتے ہیں اس کو پیر جمانے میں، بالکل وہ کسی کو بھی نہیں سنا. میں نے وہ جنرل ٹکا کی مثال دی، باجوہ نے کیانی کے ساتھ کیا کیا، قسمیں وعدے کیے تھے میں کامران بخاری کا آتے ہی پہلے ہفتے میں کر دوں گا. ابھی کامران بخاری کو جاتے ہوئے 6 سال میں جا کے بیل دلوائی ہے جنرل باجوہ نے. کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، آرمی چیف بن جاتا ہے، آنکھیں یہاں ادھر چڑھی ہوتی ہیں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ جو بھی آرمی چیف ٹیک کرے گا وہ پاکستان کی میرا خیال ہے ہسٹری میں شاید 71 کے بعد سب سے زیادہ ڈی مورلائزڈ آرمی چھوڑ کے جا رہے ہیں جنرل باجوہ. اس کی لیگیسی یہ ہے کہ اس نے فوج کو برباد کر دیا، اور اس کی دوسری لیگیسی یہ ہے کہ اس نے سب سے زیادہ کرٹیسائز، اور خدا میرے منہ میں خاک، سب سے زیادہ جو نفرت لوگوں میں کہی جاتی ہے کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف، جوڈیشری سے بھی زیادہ، پولیس سے بھی زیادہ، وہ فوج کے متعلق کہی جاتی ہے آج کل. یہ لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب مجھے لوگ کہتے ہیں مہدی صاحب یہ آپ جو ہے نا فوج کا نام لیتے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھو، فوج کا نام میں سمبلزم میں لیتا ہوں. ہم ان کے لیڈرز کی بات کرتے ہیں، وہ لیڈرز جنہوں نے اس فوج کو اس سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا. ان ڈکٹیٹرز نے جنہوں نے مارشل لاء لگائے، کرپٹ پولیٹیشنز کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت چلانے کی کوشش کی، کرپٹ پولیٹیشن رہ گئے، انہوں نے نظام سارا تباہ کر دیا، انسٹیٹیوشن تباہ کر دیے، کرپٹ ہو گئے، اور یہ سائیکل چلتا گیا، اور فائنلی یہ باجوہ جیسا آدمی بن گیا آرمی چیف، جس نے تو نہ فوج کی ایسی کی تیسی کرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی بھی ایسی کی تیسی کی. کبھی بھی یہ 4 مارشل لاء ایڈمنسٹریٹرز ہمارے جب تھے ان کو برا بھلا نہیں کہا گیا. جب یہ آئے، یہ پہلے صاحب ہیں جن کو پہلے دن سے گالیاں پڑھنی. میرے خیال میں 9 اپریل جو ہے نا وہ پاکستان اور پاکستان آرمی کا 9/11 ہے. وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے 9 اپریل کے بعد جو سٹیٹس کو اینٹے کہتے ہیں نا، کہ جو گزرا ہوا ماضی ہے اس پر سچویشن چلی ہے، وہ نہیں ہوگا. یہ فوج کا رومانس لوگوں کے ساتھ ختم ہو گیا. یہ پاکستانی فوج قوم جاگ گئی ہے، یہ ڈاکو لٹیروں کو پہچان گئی ہے. اب سچویشن تبدیل ہو چکی ہے. تو جو نیا آرمی چیف آئے گا، جو بھی آئے گا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس فوج سے لگاؤ ہے اور اس کو بچانا ہے، اس کو فوری طور پر اس فوج کو جو باجوہ صاحب گند چھوڑ کے گئے ہیں اس کو صاف کرنا ہے. اور سب سے زیادہ ان صاحب کو کیا کرنا پڑے گا کہ جتنے وہ افسر جو اس گند میں شامل تھے ان کو جبری طور پر پہلے ہفتے 2 ہفتے میں ریٹائر کریں، ریزائن کر دیں، فوری ان کو گھر بھیجیں. جتنے بھی ہیں، بریگیڈیئر ہیں، جرنیل ہیں، کرنیل ہیں، میجر ہیں، جو بھی ملوث تھے، اور ایک میسج چلا جائے فوج میں کہ جی اگر اگلی دفعہ تمہیں کوئی حکم دیتا ہے نا تمہاری جبری ریٹائرمنٹ ہوگی، یہ مت کہنا کہ جی مجھے حکم ملا تو میں نے کیا. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، انلیگل آرڈر، انلیگل کمانڈ. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے کچھ، اور خاص طور پہ ISI والے. اور اگر ندیم انجم صاحب بنتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کریں گے کہ نہیں، لیکن اگر یہ ISI والے، یہ بریگیڈیئر فہیم، یہ نصیر، یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کو اگر نہیں بھیجا گیا گھر اور بعد میں اللہ کرے ان کو سزائیں بھی ملیں، تو یہ فوج کا
نظام نہیں بدلے گا. اور میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ یہ فوجی فاؤنڈیشن میں بھی کلین اپ کریں. وہاں کے جو وقار ملک صاحب ایم ڈی ہیں، جن کو لایا گیا تھا جنرل اعجاز امجد باجوہ صاحب کے سسر نے، اور ان کے بیٹے کے قریبی دوست ہیں پچھلے 25-30 سال سے، ان کو بھی نکالیں ہیں. وہ تو پتہ نہیں، آپ جب وہ پینڈوراز باکس کھولیں گے نا ایف فوجی فاؤنڈیشن کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا سکینڈلز وہاں چھپے. فوری طور پر پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم کریں، پولیٹیکل سیل آئی ایس آئی کا بین کریں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر آرمی چیف نے یہ ایکشن نہیں لیا نا، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ فوج جس فارم اینڈ شیپ میں میں اور آپ آج اس کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ سروائیو نہیں کرے گی. اور یہ میں کیوں کہتا ہوں سروائیو نہیں کرے گی؟ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سروائیو نہیں کرے گی کہ فوج کو دیمک لگ چکی ہے. دیکھیں، یہ دیمک بہت پرانی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ اتنی طاقتور یہ انسٹیٹیوشن تھا، اتنا طاقتور کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بہت زیادہ ہمیں اب نظر آنا شروع ہو گیا. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی بھی فوج ہماری واحد سب سے افیکٹو، سب سے پاورفل، سب سے ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن ہے. یو لائک اٹ اور ناٹ ہے، اس سے آپ بحث نہیں کر سکتے، لیکن اندر سے دیمک لگ رہا ہے اور کبھی بھی یہ ٹوٹ سکتی ہے. اس کو میجر سرجری اور میجر ریفارم کی ضرورت ہے. اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. یہ اگر نہیں کیا، جس طرح ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق ہوا ہے، پولیس کا، بیوروکریسی کا، سب کا بیڑا غرق ہوا ہے، یہ ہماری فوج کا بھی یہی ہوگا. اور اگر یہ آخری ہماری چٹان جو میں نے کہا تھا اور میں نے کہا نہیں ہے، یہ آخری چٹان جو ہم سمجھتے ہیں، اگر یہ بھی ریت کا ڈھیر بن گئی نا، تو پھر تو پاکستان کو بہت مشکلات درکار ہوگی. سب سے پہلے بہت جو ریفارم ہے وہ پاکستان آرمی چیف کی جو بے لگام طاقت، بے قابو طاقت، ان اکاؤنٹیبل طاقت ہے، اس کو قابو کرنا پڑے گا. ہمیں ہر قسم کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، پروموشن، اپوائنٹمنٹ کو اوپن کرنا پڑے گا، میرٹ کرنا پڑے گا. اور اس کی جو یہ ہوگی، یہ ایک کمیٹی کی بنے گی، جو کمیٹی کرے گی. اس کے اوپر میں ایک اسپیشل ویلاگ علیحدہ کروں گا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. دیکھیں، یہ آرمی جو ہے نا، یا کوئی بھی ادارہ، یہ کمزور کیسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر 2 نمبر لیڈر آ جائیں، جھوٹے، فریبی، فراڈ، جن کی جواب داری کوئی نہ ہو، ان کی اہلیت نہ ہو. یہ جب اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں کسی بھی ادارے کا، ادارہ تباہ ہونا شروع کر. اگر مضبوط ادارہ ہے ٹائم لگتا ہے، کمزور ادارہ ہے بہت جلدی ہو جائے گا. فوج مضبوط تھا، بہت ٹائم لگا. پاکستان آرمی کے ہر سٹینڈرڈ گر گیا، ہر سٹینڈرڈ. اس کی سلیکشن، اس کی ٹریننگ، اس کے اندر میرٹ، اس کے اندر پروموشن، ٹرانسفرز، پوسٹنگ، اپوائنٹمنٹس، اس کی ڈسپلن، اس کی پروفیشنلزم، اس کے اندر کرپشن. میں نے اس فوج میں اتنی زیادہ کرپشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جرنیلوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، ایویڈنس ہے، لیکن کوئی ایکشن نہیں. امورل لوگ ہیں وہ. تو ہمارے زمانے میں اگر ہم کو ایسے کبھی کہیں اس طرح دیکھ لیتے تھے کہیں غلط سائڈ پہ، تو کہتے تھے لک اسٹریٹ. ابھی تو آپ دن دناتے راتوں کو شباب، کباب، ارباب، جباب سب کریں، کوئی نہیں پوچھتا. 3 اسٹار رینک تک پہنچیں گے. ختم ہو چکی ہے. پرسنل لائلٹی، ذاتی جو لائلٹی ہے، وہ آپ بن کے پیراماؤنٹ ورچو. میرے ساتھ ہو پروموٹ ہو جاؤ گے، جو میں کہوں گا کرو گے پروموٹ ہو جاؤ گے. بولنے والے کرنیلی میں فارے، زیادہ سے زیادہ بریگیڈیئر فارے. چپ رہو، کچھ نہ کہو، جی سر، جی سر، جی حضور، یہ کرو. غلط کام پہ بھی جی حضور ہی کرو، صحیح کام پہ نہیں. فوج کا ڈسپلن ہے، آرڈر ماننا ہے، لیکن غلط آرڈر نہیں. اس کے تمام اس آرگنائزیشن کا کلچر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے مضبوط ہماری اس وقت آرگنائزیشن ہے. اس کو سب سے پہلے سنبھالا دینا ہے، باقیوں کو تو بعد میں سنبھالیں گے. اس کو سنبھالا دینا ہے کہ یہ پہلے ٹھیک ہو جائے، ورنہ اگر یہ نہ ٹھیک ہوئی تو باقی تو گئے، پاکستان بھی گیا. اور اگر کوئی بھی کر سکتا ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ کوئی بھی کر سکتا ہے تو یہ عمران کر سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسا اس سے بہتر وقت جو اب ہے نا، اس سے بہتر وقت نہیں. آخر میں جی، حالی جو حالات ہیں موجودہ، اس پہ آپشنز کیا ہیں؟ نواز زرداری صاحب کو تو پتہ نہیں بیمار ہیں، کیا آپشنز ہیں عمران کے پاس؟ نواز اور شہباز کے پاس بڑے لمیٹڈ آپشنز ہو گئے جب سے باجوہ صاحب کی اناؤنسمنٹ کا ریٹائرمنٹ کا ہے اور نیا چیف.
زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کا چیف لانے کی کوشش کریں، لیکن جو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے نا پہلے اپنے چیف لانے کے، وہ ان کو آگے بھی کھانی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا فوج کے اندر بغاوت ہو، کوئی ضیاء الدین بٹ جیسا بندہ یہ سیناریو ریپیٹ ہو کہ آپ نے 8ویں نمبر کو بنا دیا، باقی اوپر اتنے جو افسر ہیں ان سب کو فارغ کر دیا۔ عمران کے پاس کیا آپشن ہے؟ میرا خیال ہے عمران کے پاس تقریباً سارے تاش کے پتے ہیں، اگر نہیں ہیں تو تقریباً سارے ہیں، تھوڑے بہت شر نہ ہو۔ یہ آڈیوز ہیں جو کہ میرے نظر میں بالکل فیک ہیں، بنائی گئی ہیں، ان کے خلاف جو ڈالی گئی ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لوگ اب ان سارے حربوں کو سمجھ چکے ہیں۔ ان کے پاس آپشن ہے کہ یا یہ اسمبلیز میں چلے جائیں واپس، ادھر کوشش کریں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جیتے اور پھر اسمبلیوں کو تحلیل کریں اور الیکشن ہو۔ میرا رائے ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے، یہ بہت رسکی ہے۔ جتنے اربوں روپیہ یہ چوروں ڈاکوؤں کے پاس ہے، اتنا پھینکیں گے کہ یہ عمران کو تو شاید نہ خرید سکے، لیکن اس کے ارد کے کافی لوگوں کو خرید سکے۔ یہ بڑے خبیث لوگ ہیں، تو وہاں رسک ان کو لینی نہیں چاہیے۔ فائنل آپشن کیا ہے کہ وہ پریشر رکھیں، اور فائنلی سیکنڈ لاسٹ آپشن پریشر رکھیں کہ جی پاورز ٹو بی ہے نا، وہ فائنلی کہیں فورس کر لیں کہ کسی طریقے سے اسمبلیاں حکومت استعفیٰ دے دے اور اسمبلیاں۔ یہ آگے 8-10 دن میں ہمیں دیکھیں کہ کس طرح کروٹ وہ بیٹھتا ہے۔ فائنل آپشن جس کو میں نیوکلیئر آپشن کہتا ہوں کہ اسٹریٹ پہ آ جائیں لوگ اور اسٹیٹ کو کنفرنٹ کریں۔ میرا نہیں خیال فوج فائر کرے گی، پولیس ضرور کرے گی، رینجرز بھی کریں گے، لیکن پنجاب ان کے ساتھ ہے، کے پی ان کے ساتھ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر تک مار دھاڑ چلے گی۔ لیکن خدشہ مجھے کیا ہے؟ خدشہ یہ ہے کہ ایک دفعہ لوگوں کا غصہ سڑکوں پہ نکل آیا نا، تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران اس کو کنٹرول کر سکے گا، اور اگر عمران اس کو کنٹرول نہیں کر سکا تو جناب پھر خیر نہیں اس ملک کی۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ ایک ایولانچ آئے گا، ایک سونامی آئے گی قتل و غارت کی، ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر سڑک پہ، ہر گلی میں، جس میں کرمنلز بھی، جس میں بھوکے ننگے بھی، جس میں سیکٹیرین جو ہمارے میں جھگڑے کرانے جاتے ہیں وہ، ہمارے ملک کے دشمن، ان کے جو یہاں مولز ہیں وہ بھی سب شامل ہو جائیں گے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ یہ قتل و غارت جو ہے اس سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ عمران اس لیے کال نہیں دے رہا، آپ اس کو سمجھیں، اس کو پتہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ لاوا پھٹ گیا، یہ لاوا واپس پہاڑ میں نہیں جائے گا۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی نہیں بچے گا، نہ آپ، نہ میں، نہ ہم، کوئی بھی۔ اچھا برا سب رگڑا جائے گا، جرنیل چاہے جج، چاہے پولیس، چاہے چیف جسٹس چاہے نہیں، چاہے چیف سیکرٹری چاہے نہیں، چاہے دکاندار، چاہے بیچارہ ریڑھی والا، سب رگڑے جائیں گے۔ یہ لوگوں کے غصے کے طوفان کے آگے کوئی نہیں بچتا، وہ اچھے برے کی پہچان ہی نہیں رکھتا۔ پاکستان کو ابھی بھی وقت ہے بچانے کا۔ یہ میں بہت سیریسلی کہتا ہوں، ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں اپنی فوج کی لیڈرشپ لیس باجوہ، میں اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ شہباز شریف وغیرہ کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، ان کا بھی سٹیک کچھ نہ کچھ تو ہے۔ چلو پیسہ سارا باہر ہے یار، اس ملک نے آپ لوگوں کو بنایا۔ میں یہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی کہتا ہوں، میں ہر ایک کو کہتا ہوں، خدا کا خوف کریں، اس ملک کو اس کالے طوفان کے اندر مت دھکیلیں، اس کنویں میں مت دھکیلیں۔ بہت سخت وقت ہے، دعا کریں کہ یہ اس ہم سے آگے خیر و عافیت سے نکل پڑے، ورنہ بہت سخت وقت ہے۔ اور اگر نکل بھی جائے پھر بھی بہت بڑا پہاڑ ہے، جو معیشت کا برا حال ہے۔ تو آج تک کے لیے صرف اتنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو، آپ کے اہل و عیال کو، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔